اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج ہم دیکھیں گے ایمان کے بارے میں، ایمان کی قدر کو سمجھیں گے اور اللہ سے آخر میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندہ رہنے اور ایمان پر دنیا سے جانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بخاری کی حدیث پاک ہے جس میں ایمان کے بارے میں آیا، باب جو بنایا تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اعمال کے اعتبار سے اہل ایمان کے درجات مختلف ہیں۔ لغت میں ایمان کے معنی تصدیق اور تسلیم کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد اور بھروسے پر دل سے اس کی تصدیق کرنا، یعنی دل سے اس کو سچا جاننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ تو ایمان ہے۔ اور دین کی کسی ایک چیز کا نہ ماننا اور انکار کرنا یہ کفر ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے فقط ایک دو امر کی تصدیق کافی نہیں، تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ دل اور زبان دونوں سے اقرار کرنا چاہیے۔ اگر برائی کو دیکھے تو زبان سے اس کو روکے، ورنہ دل میں کم از کم اس کو برا ضرور جانے۔ پھر دیکھیں اصول ایمان کیا ہے۔ اصول ایمان یہ ہے کہ جو شریعت میں پڑھا سمجھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 خوبیاں موجود ہوں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ہر شخص سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسرا، کسی بھی شخص سے اللہ کی خاطر محبت رکھی جائے۔ اور تیسرا، ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس قدر ناپسندیدہ ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 17 کو دیکھیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنون علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دیجئے نہ تم احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ وہ احسان کرتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی ایمان کے لیے اگر تم سچے ہو۔ اور اصلاحی ایمان اور اصلاحی اسلام اگرچہ مفہوم اور معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں کہ ایمان اصلاح شرع میں تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول کی رسالت کو سچا ماننا۔ اور اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ کا، جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، ورنہ پھر کیا ہے، ایسے انسان کے اندر اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کے اندر پھر نفاق موجود ہے۔ اور نفاق کیا ہوتا ہے؟ منافقت۔ ایمان کیا ہے اس کو دیکھیں، ایمان مفصل جو ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اسلام ظاہری اعمال جو ہیں وہ اس کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ انسان نے اعمال کرنے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ انسان کے باطن کا، اندر کا جو عقیدہ ہے
وہ ہوتا ہے، یعنی کہ اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے۔ تو اس سے ہم نے کیا سمجھ لی؟ یعنی مسلمان سلامتی والا اور امن والا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے دنیا کے اعمال کا حساب ہوگا، اور جنت کے درجے کا فیصلہ ہمارے دنیا میں کیے گئے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ اور جب تک آخرت کو نہیں سوچیں گے سمجھیں گے تو دنیا میں اچھے اعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں آخرت کی فکر ہوگی تبھی انسان چھپ کر بھی گناہ نہیں کرتا، تو وہ اچھے اعمال کی کوشش کرے گا، کیونکہ انسان نے اس نقطے کو سمجھ لیا کہ اللہ نے اس کائنات کو جو تخلیق کیا ہے وہ آخرت کی جزا اور سزا کے لیے کیا ہے۔ تو بڑا مختصر سا وقت لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں، ہے نا؟ جو حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا اور آخرت کی ہولناکیاں اور چیزیں دیکھے گا تو اس کو یہی لگے گا کہ وہ چند دن ہی دنیا میں رہ کر آیا۔ اچھے اعمال سے ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بلکہ بڑھتا بھی رہتا ہے، کیونکہ نیکی کرنے سے ہی انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ سورہ البقرہ میں صحیح ایمان کا معیار رکھا گیا، آمنوا کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ۔ تو مفسرین کے نزدیک ناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے، کیونکہ وہ حکم سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ایمان معتبر ہے جیسے صحابہ کرام کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ البقرہ 12 سال میں مکمل کی، آیت پڑھتے عمل کرتے، پھر اگلی آیت پڑھتے اور عمل کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کوشش انسان نے کرنی ہے کہ جن کو ایمان پر ہی دنیا میں ہر بچہ آتا ہے، جس کو فطرت کہتے ہیں، اس کے بعد والدین پھر اس فطرت میں ایڈیشن سبٹریکشن کرتے ہیں، جس مذہب پہ وہ خود ہوتے ہیں وہی چیز اولاد کو سکھاتے ہیں۔ تو جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا، یعنی کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، تو اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے اندر ایمان کو بڑھانے کے لیے بچپن سے ہی محنت کی جائے، اور یہ ساری چیزیں اس کو سکھائی جائیں گی تو اس کو شعور کی عمر کو پہنچتے ہی اس کو ایمان کی طاقت بلکہ ایمان کی قدر آ جائے گی۔ ایمان کے معتبر ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ روح المانی میں اس سے ثابت کیا گیا کہ انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخر عمر اور اول منازل آخرت تک ساتھ رہے۔ موجودہ ایمان اور عمل اور علم و معرفت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ منافقین کا ایمان صرف لفظی تھا، دل سے وہ نہیں مانتے تھے، کسی نہ کسی طرح اپنی من مانی صورتوں میں اللہ تعالیٰ یا آخرت کا اقرار کر لینا ایمان نہیں ہے۔ کہ مشرکین میں سے بعض نے تو فرشتوں کے وجود ہی کا انکار کیا، بعض نے انہیں خدا کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہود و نصارہ کے بعض گروہوں نے پیغمبروں کی مخالفت اور نافرمانی کی، یہاں تک کہ بعض کو قتل ہی کر دیا، اور بعض نے اتنی عزت و عظمت کو بڑھا دیا نبیوں کے کہ خدا کا بیٹا ہی بنا دیا، ہے نا؟ کیونکہ یہود میں سے بھی ایک طبقہ ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور عیسائیوں میں یہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑھا چڑھا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طرح سے جو بت پرست تھے، زبانی دعویٰ ایمان کا تو وہ بھی کرتے تھے، ہر زمانے میں زندیق و ملحد بھی، لیکن ان کا ایمان اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر اور آخرت پر نہیں تھا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اس لیے ان کا ایمان پھر معتبر نہیں ہوا۔ شریعت اسلام میں کافروں کا جو ایمان تھا وہ معتبر نہیں ہو سکا، کیونکہ ایمان کا لیول وہی ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کے دور میں حکم نازل ہوتا تھا وہ اس پہ عمل کرتے تھے، حیل و حجت نہیں تھی، اسی پر عمل کرتے تھے۔ شریعت اسلام میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، محبت فرض ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص قرآنی عقیدے کا مفہوم، قرآنی تشریح یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح کے خلاف قرار دے کہ یہ جاننا شرعاً معتبر نہیں، جیسے آج کل قادیانی گروہ جو ہیں وہ کہتے ہیں،
کہ ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کو مانتے، مگر اس عقیدے میں رسول اللہ اور صحابہ کرام کے ایمان سے تحریف کرتے ہیں اور مرزا غلام احمد کی نبوت کے لیے جگہ نکال لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے لیے کہا ما ہم بمؤمنین، یعنی وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ تو گویا تکمیل ایمان کی علامات یہ ہیں جن کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، یعنی جس شخص نے اپنی دوستی اور دشمنی کو صرف اللہ کے لیے وقف کر دیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی تکمیل اس وقت تک ہوتی ہے جب انسان اپنی محبت، دوستی، دشمنی، نفرت کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنا دے۔ اس لیے مومن کی قلبی جو ان کے موالات ہیں، موددات ہیں، صرف اس کے لیے ہو سکتی ہے جو اس مقصد کے ساتھ اور اللہ کے حکم کو ماننے والا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ ایمان کی ایک علامت کا ذکر سورہ انفال آیت نمبر 2 میں کیا گیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے تو ڈر جائیں، ان کے دل اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو ایمان کے فوائد دیکھیں، جب اتنا اس چیز کی سمجھ آ جائے تو اب اس کے فائدے کتنے۔ پہلی چیز کو دیکھیں، نور ایمان کسی مسجد، مدرسے یا خانقاہ کے ساتھ صرف مختص نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا وہ ہر جگہ اس نور ایمان کو پھیلاتا ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ اس کا ہوتا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 122 کا مفہوم تھا یہ۔ تو دوسری چیز دیکھیں، دوسرا فائدہ کیا ہے کہ ایمان سے انسان کے مال، وقت، کاموں میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ انسان کی نفع اٹھانے والی چیزیں اور راحت حاصل کرنے کے سامان میں برکتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96 کا ترجمہ دیکھیں، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں آسمانوں اور زمین سے، لیکن جھٹلایا انہوں نے، بس پکڑا ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوقات و موجودات کی برکات ایمان اور تقوی پر موقوف ہیں۔ ان کو اختیار کیا جائے تو آخرت کی فلاح کے ساتھ دنیا کی فلاح و برکات بھی حاصل ہو جائیں گی۔ دین کے کاموں پر استقامت اور ثابت قدمی سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان بڑھا دیتے ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ بڑی اچھی دعا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 126، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں کامل صبر عطا فرما اور مسلمان ہونے کی حالت میں ہمیں دنیا سے لے کر جانا۔ اسی طرح آیت نمبر 124 کا ترجمہ بھی دیکھیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، سو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا زیادہ کر دیا اس صورت نے ایمان، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو نیت کی صفائی، ایمان پر عمل سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب سلیم کا تحفہ انسان کو ملتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ یہ نعمت عطا فرما دے۔ ایمان والوں کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی خوراک کا بھی خیال رکھیں۔ رزق حلال سے بھی نیکی کرنے کی توفیق جلدی مل جاتی ہے، اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے۔ تو رزق حلال کی بار بار قرآن میں حدیث سے ہمیں تنبیہ ملتی ہے کہ رزق حلال سے انسان کے جسم کے اعضاء جو ہیں اس میں نیکی کرنے کی توفیق بڑھ جاتی ہے، اور حرام کھانے سے انسان کے جسم کے اعمال جو ہیں، انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں ان پر بھی اثر پڑتا ہے، تو ظاہر نیکی کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔
تو جو بنیادی چیز ہے نماز اور روزہ وہ بھی کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک چیز یہ ہے کہ اپنے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ سورہ یوسف میں ہے، نبیوں نے بھی دعا مانگی اور انہوں نے بھی کہا اللہم الحقنا من الصالحین، کہ اللہ ہمیں نیک لوگ میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ ان نبیوں کی، انبیاء کی زندگی کو جب قرآن میں پڑھا جاتا ہے یا ان کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے تو وہاں سے اچھی چیزوں کو اپنے عمل میں لانا چاہیے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ زیادہ کرنا چاہیے، درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے، انسان کو ایک بہت مثبت سوچ ملتی ہے کہ زندگی میں جب ہماری زندگی سیرت سے، سنت سے ہٹتی ہے، سنت سے جب ہٹتی ہے تو پھر ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ کتاب نازل کی دنیا میں تو یہ طریقہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے، جو ہمارا سلیبس ہے کہ زندگی میں رہنا کیسے ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کی سمجھ لے کر جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کو سمجھ آتا ہے کہ جو کچھ اللہ کا حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، تو آسان ہو جاتا ہے۔ تو اچھے اعمال کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ خواتین کے لیے بے حد ضروری ہے کہ غیبت سے بچیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے اور خواتین کے جو نیک اعمال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ ظاہر ہے خواتین نے گھر میں رہنا ہے تو اپنے آپ کو بدگمانی سے اور غیبت سے بچانا چاہیے۔ نارملی جو زیادہ دیکھا گیا ہے، جو میرے مشاہدے میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ گھریلو خواتین کے اندر غیبت زیادہ ہے۔ اگر وہ گھر کی مصروفیت سے خوش ہیں پھر تو غیبت کم ہوگی، لیکن اگر ناخوش ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک تو اپنے آپ پر بھی سیلف پٹی والی بات زیادہ آ جاتی، ترس کھاتی ہیں پھر عورتیں، اور پھر اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہیں وہ جلدی دوسروں تک پہنچا دیتی ہیں، اور لوگوں سے ہمدردی کی ان کو امید ہوتی ہے۔ تو سچ بولنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ میں بار بار خواتین سے کہتی ہوں کہ سچ بولنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ یہ عمل میں آتے آتے بھی اس کو ٹائم لگتا ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو یہ چیلنج دے دے کہ میں نے سچ بولنا ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے چیلنجز جو ہوتے ہیں وہ تو انسان خود بھی اپنے آپ کو دے دیتا ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں ہر اچھی چیز پر جب آپ 14 دن عمل کر لیتے ہیں تو باقی کے دنوں میں پھر اس کا عمل کرنا آسان ہے۔ 14 دن کا کرائٹیریا اس لیے کہ شعوری محنت ہوتی ہے نا، جب شعوری محنت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو اس پہ انسان الرٹ ہوتا ہے، اس کا ذہن جاگ رہا ہوتا ہے، چھوٹی سی غلطی پہ جلدی اپنے آپ کو تنبیہ کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایسے چیلنجز اپنے آپ کو دینے چاہیے تاکہ اس سے ہمارے عمل میں بہتری آ سکے۔ نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، نمازوں کو ادا کرنے کے لیے تجوید کا صحیح معنی میں آیات کا، قرآن کا پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ غلطی نہ ہو۔ اور جس چیز سے ایمان میں واقعی میں انسان کا ایمان بڑھتا ہے وہ روز قرآن کی تلاوت کرنا، بے شک ناظرہ کریں، لیکن وہ خواتین جو روز قرآن پاک پڑھتی ہیں وہ مانتی ہیں اس چیز سے کہ وہ پھر اپنی غلطیوں سے جلدی رجوع کر لیتی ہیں، اور اگر اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ ناظرہ کے ساتھ ترجمہ پڑھنے کا اور پھر تشریح اس کی مختصر تفسیر پڑھنے کا، تو پھر خواتین غلطیاں نہیں کرتی۔ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن اپنی غلطیوں سے جلدی رجوع ہو جاتا ہے، جلدی توبہ تائب ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر کیا دیکھا جاتا ہے، لوگ یہ مانگتے ہیں کہ جی ایمان پر ہم دنیا سے چلے جائیں، تو وہ تو جاتے وقت کا ایمان ہے نا، وہ بھی کیسے نصیب ہوگا جب ایمان پر رہنے کی جب زندگی ہے اس پہ ہم کوشش کریں گے، جب اس پہ کوشش کریں گے تو جاتے ہوئے بھی اللہ، دنیا سے جاتے وقت بھی اللہ ضرور نصیب کرے گا۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ زیادہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے ایمان پر۔ تو جب انسان ثابت قدم زندگی میں رہے گا، اپنے اعمال کی
فکر کرے گا، دوسرے کی دل آزاری نہیں کرے گا، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دنیا سے جاتے وقت بھی اس کو خالی تھوڑی بھیجیں گے۔ اللہ پھر اپنی شان کے حساب سے انسان کو نوازتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں محتاط ہو کے زندگی گزاری ہے نا۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں انسان صبح ایمان والا ہوگا اور شام کو ایمان کے بغیر ہوگا۔ یہ بہت لمحہ فکری ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کی فکر سے انسان کا ایمان قائم رہ سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان دین کی سمجھ لے، اور میں نے دیکھا ہے جس عمر میں بھی انسان دین کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کی سمجھ لینے کی فکر کرتا ہے، تو اس کو ندامت یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم نے شروع والا وقت، جوانی والا وقت، صحت والا وقت ضائع کیوں کیا۔ بہرحال یہ ایمان کی قدر یہ ایک نازک موضوع بھی ہے، اس میں بہت کچھ کہا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، اور تبھی یہ چیز قائم رہتی ہے انسان کے اندر۔ کیونکہ ایمان پر ایک تو شیطان کے وسوسے اور دوسرا انسان کا اپنا نفس، یہ دو چیزیں جو ہیں بہت زور لگاتی ہیں۔ گو کہ ایمان سے تو انسان خالی نہیں ہوتا جب وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر درجے کا فرق پڑ جاتا ہے، ایمان کا کم ہونے سے نیکی کم کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کا تعلق قرآن پاک سے اور نیک لوگوں سے، اچھے ماحول سے یہ قائم رہے، اور اس کے لیے ظاہر کوشش کرنی ہے۔ تو آج کے دور میں تو اویلیبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ قرآن اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ دین اسلام از ویری اوپن، بہت زیادہ کھل کے آپ دیکھیں، بہت علماء کرام نے محنت کی ہے، بہت مردوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، بہت اچھے اچھے بیانات اور مفسر اور تفاسیر اتنی اچھی لکھی ہوئی ہیں، پڑھنا چاہیے، تبھی انسان اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ لا علمی میں تو انسان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں سب سے جو مجھے پاورفل چیز لگتی ہے اور جو سینسیٹیو بھی لگتی ہے، بڑی نازک ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، تو اس علم کو اتنی اعلیٰ زبردست بات ہے، اس علم کو ایمان کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ گو کہ ایمان انسان کے اندر روح کی چیز ہے، لیکن اصل چیز اگر آپ صوفیہ کرام کی محنت دیکھیں ہم، تو صوفیہ کرام نے اصل چیز پہ محنت زیادہ کی ہے، یعنی روحانی بیماریوں پہ، روح کی صحت کے لیے، روح کی کمزوری کے لیے، اس چیز کو انہوں نے عوام الناس کے لیے کھولا۔ آپ جس کے اندر طلب ہوگی تو وہ ضرور ایمان کو بڑھانے کے لیے اچھی صحبت اور دین کی سمجھ لے گا۔ ہاں، تصوف کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی ہے، قرآن کا علم بھی ہے، حدیث اور فقہ کا بھی پتہ ہے، تو نورن علی نور ہے، بہت اعلیٰ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا خشوع اور خضوع اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ یہ ٹھنڈک بھی ہمیں اس دنیا میں ضرور نصیب کرے، کیونکہ نماز قرآن کی دنیا کی چیز ہے، آخرت میں تو انعام ملنا ہے نا، جزا ملنی ہے، تو وہاں تو جنت میں تو نماز اور قرآن نہیں ہے، تو یہ دنیا کی چیز ہے، یہاں انسان نے محنت کرنی ہے۔ بہت تھوڑا سا بڑا خوبصورت زندگی اللہ نے سب کو دی، ہاں کم زیادہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر ہم نے راضی رہنا ہے، اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے، اور ایمان پر دنیا سے جانے کے لیے یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ اس میں امیر اور غریب کی تخصیص نہیں ہے، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کھرا کون تھا کھوٹا کون تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، دکھاوے، شہرت اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، صحیح دین کی سمجھ دے، ایمان پر ہمیں زندہ رہنے اور ایمان پر دنیا سے جانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अव्वलुल अव्वलीन व या आखिरुल आखिरीन व या ज़िल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमुल मसाकीन व या अरहमुर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मोमिनीना वल मोमिनात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मोमिनीना वल मोमिनात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मोमिनीना वल मोमिनात। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह अपने फ़ज़ल और रहमत के दरवाज़े हम सब पर खोल दे मेरे मालिक। या अल्लाह हमारे ईमान में इज़ाफ़ा फ़रमा। अल्लाह उस ईमान को हर दिन, हर सुबह, हर शाम बढ़ा दीजिए। अल्लाह ईमान में कभी कमी ना आए। हमें सही माने में शरीयत का इल्म, दीन की समझ और अमल अता फ़रमा। या अल्लाह कुरान पाक को हमारे दिल की बहार बना दीजिए। कुरान पर अमल और इसको फैलाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह दीन सीखने में, नेकी करने में जो मुश्किलात आती हैं मेरे मालिक, आप हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दीजिए। अल्लाह हमारी बुराइयों को नेकियों में बदल दीजिए। या अल्लाह हमें पूरे का पूरा दीन इस्लाम में दाखिल फरमा दीजिए। या अल्लाह नेकी करना हमारे लिए आसान हो। अल्लाह हमारे अंदर नूर ईमान बढ़ा दीजिए। या अल्लाह जो भी राई के दाने के बराबर दीन की समझ लेना चाहता है, ये शौक़ रखता है, जो पर्दा करना चाहती हैं औरतें, जो कुरान की समझ लेना चाहती हैं, जो अपने ईमान को बढ़ाना चाहते हैं, अल्लाह हम तो अपनी ज़रूरतों के बक़दर मांग रहे हैं। मेरे मालिक आप अपनी शान के हिसाब से अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह हमारे लिए नेकी करना आसान फ़रमा, ईमान को ज़्यादा फ़रमा, दीन की समझ अता फ़रमा, दीन इस्लाम से इश्क़ अता फ़रमा, इस्लाम की तालीमात को समझ कर इस पर अमल कर कर इसको फैलाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह जो मेहनत सहाबियात ने की, अल्लाह जो नबी की बीवियों ने मेहनतें की दीन को फैलाने के लिए, हज़रत हफ्सा, हज़रत आयशा हाफ़िज़ कुरान फ़क़ीहा थीं, अल्लाह इस उम्मत की औरतों को उनकी तालीमात में से हिस्सा अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह इस उम्मत की औरतों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ अहसन तरीके से पूरे करने की समझ अता फ़रमा, शुक्र करने वाला मिजाज अता फ़रमा। अल्लाह हमें, हमारी बहू बेटियों को ये नेमतें अता फ़रमा, आने वाली नस्लों में बच्चियों को ये मुबारक नेमतें अता फ़रमा देना। अल्लाह औरतों को, इस उम्मत की औरतों को हौसलामंद बना दीजिए, हिम्मत वाली बना दीजिए, सालिहात बना दीजिए, ज़िक्र करने वाली औरतें हों, आलिमात बना दीजिए, इल्म हासिल करने वाली हों, उसको फैलाने वाली हों, अपने घर की ज़िम्मेदारियों से प्यार करने वाली हों। अल्लाह जो हमारे अहले खाना हैं उनके हकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह ख़वातीन को ये नेमत अता फ़रमा। या अल्लाह इस उम्मत की बहू बेटियों को, बच्चियों को, इस उम्मत की तमाम औरतों को दीन इस्लाम की समझ अता फ़रमा। या अल्लाह आने वाले वक्त में जिस तेज़ी से फ़ितने रूनुमा हो रहे हैं इस दीन में, इस दुनिया में, अल्लाह हमें दीन की समझ अता फ़रमा। दीन की समझ से ही हम अपने आप को बचा सकेंगे बुराई से, गुनाहों से, बुरी महफ़िलों से, बुरे लोगों से, बुरी सोहबत से। या अल्लाह हम सब को ये नेमत अता फ़रमा। अल्लाह हमारे मर्दों को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हम सब को रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह ये हमारी टूटी फूटी सी मेहनतें हैं, अल्लाह इनको कबूल फ़रमा लीजिए। अल्लाह हमें सही माने में दीन की समझ अता फ़रमा। या अल्लाह जिस हैसियत से भी हम दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह इसमें बरकतें अता फ़रमा। मेरे मालिक जहाँ जहाँ से दीन का काम हो रहा है, खानकाहों से, मदारिस से, स्कूलों से,
گھروں سے اللہ سب کو قبولیت عطا فرما، اللہ سب کو قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور عقیدت رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج ہم فرقوں میں نفرتوں میں بٹ گئے، اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ میرے مالک ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، اچھی نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ تمام نعمتیں ہمیں اس امت کی عورتوں کو جہاں کہیں پر بھی ہیں، اللہ پوری دنیا میں ہے، اللہ سب عورتوں کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ اور عمل عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔